ماشاءاللہ سیمانچل کا شیر حضرت علامہ و مولانا مفتی معروف راہی صاحب کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت والا کا دیدار کر رہے ہیں، اور دیدار ہی نہیں بلکہ ملاقات بھی کرانے والے ہیں۔ آئیے حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے مواعظ حسنات سے ہم سبھی سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ لگا کہ زندوں کو ہم نے سلام کیا ہے، اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ ہم نے قبرستان والوں کو سلام کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم فضل شکر احسان یہ فرمایا کہ ہم سب کو ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی تھیں، لیکن ہم نے کوئی درخواست نہیں رکھی، کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی، کوئی ریکویسٹ نہیں کری، کسی طرح کے کوئی گزارشات نہیں تھے، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غمخاروں کے غمخار، جو مظلوموں کے مسیحا، غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، بچیوں کی زندگیاں بچانے والے، بے راہ رویوں کو زندگی کے راستے اور ضابطے بتانے والے کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک بار میں چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے پورا مجمع درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بزرگوں ساتھیوں، اس وقت ہم سب جن درد و کرب سے بے چین ہیں، ایک بات میں ابتدائی شروعاتی دور پہ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جیسی بیماری ویسی دوائی ہونی چاہیے۔ بیماری اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یعنی شوگر پیشنٹ ہے، اور آپ اس کو اگر فیور کی گولیاں کھلاؤ گے، بخار کی دوائی دو گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈائبٹیز اس کے کم ہوں گے۔ شوگر پیشنٹ کو میرا کمزوری ان کو تھوڑا ہلکا بجھائے گا، یا یوں سمجھ لو کہ ڈائبٹیز پیشنٹ کو، شوگر پیشنٹ کو کوئی رسگلہ کھلائے تو اس کے حق میں یہ مفید نہیں ہے، اس کے حق میں یہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ رسگلہ جو پیار کر رہا ہے شوگر کو بڑھائے گا، اور فطری بات ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ویسے ہی ہماری اس وقت جو بیماری ہے، وہ بیماری مجھے نہیں لگتا کہ کیپسول سے حل ہونے والا ہے، یا یہ کہ چھوٹی موٹی دوائیاں یا چھوٹے موٹے اینٹی بائیوٹک سے حل ہونے والا ہے، بلکہ اس میں ہائی ڈوز انجیکشن کی ضرورت ہے۔
یا یہ کہ چیر پھار کی ضرورت ہے، جس کو آپریشن کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، نوجوان نسلیں آوارہ ہو چکی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے عزت و آبرو کا سودا کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں دیکھو ادھر ہی بیرا روی کے شکار ہیں، ہر طرف دنیا داری ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کسی سے پوچھو فلاں صاحب آپ سے ملاقات کرنا کب ملوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس وقت ہے تو مرنے کے بعد ہی وقت ہے، آنکھیں بند کرو، پھر الحمدللہ گھبراؤ نہیں، فرشتے کی جب پٹائی کی گردان شروع ہوتی ہے ضرب یضربو کی، تو پھر آپ کو ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، پھر سمجھ آئے گی اے کاش دنیا میں وقت دیے ہوتے مسجد میں، اے کاش دنیا میں وقت دیے ہوتے جلسوں میں، دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں، تو شاید یہ دن برے نہ آئے ہوتے۔ لیکن دینی محفلوں کے لیے، دینی مجلسوں کے لیے آج کے اس نازک زمانے میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میری نوجوان نسلوں سے گزارش ہے کہ آپ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے واسطے، میں انشاءاللہ آپ کو بوریت نہیں محسوس کراؤں گا، جب آپ سننے کے موڈ میں رہو گے جب ہی سناؤں گا، ورنہ انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا، میں خود تھکا ہوا ہوں الحمدللہ، میں بس خوشی ہوئی ہے اس بات کے لیے آیا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ میری عادت رہی ہے کہ جہاں جیسی جس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ویسی ہی بات کری جائے تو وہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا جو سیمانچل کا حلقہ، خصوصاً سرجا پوری کا حلقہ، یہ دو ندی کے بیچ والا جو حلقہ ہے، ان دو ندی کے بیچ میں جو بیماریاں اس وقت چل رہی ہیں ان بیماریوں پر نشاندہی کرا دینا بہت ضروری ہے۔ میں تو پھر ایک بار مبارکبادی ان کے والد کو، ان کے بھائیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ عزیزم حافظ بابر نے بہت اچھا کام کیا۔ میں نے یہ خبر سنی کہ جہیز کے لیے انہوں نے سرے سے منع کر دیا، گاڑی انہوں نے خود نہیں خرید لی، گویا یہ ثابت کیا اور دنیا والوں کے سامنے گویا یہ مثال پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کری کہ دنیا والوں یاد رکھنا، سسرال سے موٹر سائیکل لینے کے بعد چلانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے پیسے سے گاڑی خریدو، اور اپنے پیسے سے گاڑی خرید کے جو گاڑی چلاؤ گے اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو لطف ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میں پھر ایک بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 الگ الگ آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت اور اس کا ترجمہ صاف صاف یہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کی ہمیشہ سے جیت ہوئی ہے، ایمان والوں کو اللہ ہمیشہ سے فتح دیا ہے۔ آج بھی شرط ہے کہ ایمان والا ہو جائے، ایمان والے کے اندر ایمان سرایت کر جائے، ایمان والی زندگی ہو جائے، کلمے والی زندگی اگر میرے اندر آ جائے تو یقین جانو کتنے فرعون و حامان اور کتنے شداد دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کے چھوڑا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، فرعون کی تاریخ سب پڑھتے ہو، سب سنتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایسی دھول چٹائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ فرعون کو دریائے نیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور ایسی بھیانک اور ایسی عبرتناک موت ہوئی کہ فرعون کے گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں جیسے کہ ویسی محفوظ ہے۔ جا کے کبھی دیکھ لینا، اگر اللہ نے دولت دی ہو، مصر جا کے ضرور دیکھنا کہ فرعون کی لاش جیسی کی ویسی پڑی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج برطانیہ، آج امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے مٹھی میں ہے، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، آج اگر سمجھتی ہے برطانیہ کی حکومت یا امریکہ کی حکومت یا اقوام متحدہ جو ایک منظم تحریک ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھنے کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے، یہ سوسائٹی اور یہ تحریک کہ مجھ سے انصاف ہے، مجھ سے عدل ہے، یعنی میں عدل و انصاف کی بات کرتا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اقوام متحدہ کی چال سے آج مسجد اقصی ہماری ہاتھ سے نکلی ہے، ورنہ یاد رکھو مسجد اقصی سے ہمارے اور تمہارے کیا تعلقات ہیں، کیا رشتے ہیں؟ کیوں مسجد اقصی کے لیے مسلمان اپنی زبان سے درد و کرب کا اظہار کرتے ہیں؟ کیوں فلسطینیوں کی آنسو بہاتے ہیں؟ بتاؤ، اس دھرتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان میں سے کس کو پیدا فرمایا؟ ہم سب کے
کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو. اور اس دھرتی میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسلمانوں اتنی بڑی تعداد ہو تم بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں دنیا کی معلومات تو بہت زیادہ ہے، کھیت کے بارے میں تمہیں بہت گیان ہے کہ کون سی فصل کب لگائی جائے گی، اگر فصل تباہ ہو رہی ہو، اگر کیڑے لگ رہے ہوں کون سی دوائی دینا پڑے گی جس کی وجہ سے کیڑے مر جائیں گے، مکئی کی فصل اچھی کب ہوگی، کیسے ہوگی، کب اس میں پانی ڈالنا پڑے گا، کب یوریا اور کھاد ڈالنا پڑے گا، اس کے بارے میں تمہیں بہت اچھی جانکاری ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم اس دھرتی میں سب سے پہلی مسجد حرام بنی ہے. کس نے بنیاد رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. کس کے آرڈر پہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر پہ. سب سے پہلی مسجد کون سی بنی ہے؟ مسجد حرام بنی ہے. ساتھ ساتھ تھوڑا زبان سے بولتے رہنا تاکہ آپ کو بھی تاریخ یاد ہو جائے. اس کے بعد اس دھرتی میں کون سی مسجد بنی ہے؟ مسجد اقصی بنی ہے. مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بیچ میں کتنے سال کا فاصلہ، کتنے سال مسجد اقصی بنی ہے؟ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی ہے. گویا دھرتی میں سب سے پہلی مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصی ہے. 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی ہے. کس نے بنیاد رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد جدید تعمیر یعنی تعمیر نو اور اس مسجد کو وسیع کرنے کا کام یعنی مسجد حرام کو وسیع کرنے کا کام، چوڑا کرنے کا کام کس نے انجام دیا؟ کس نے انجام دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. پھر اسی طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جدید تعمیر کا کام کس نے انجام دیا؟ کس نے مسجد اقصی کو وسیع کرایا؟ کس نے اس مسجد کو کشادہ کرایا؟ کون ہے؟ تاریخ پڑھو گے حدیث کے الفاظ سے یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. بزرگوں ساتھیوں خوب اچھی طرح یاد رکھو، مسجد اقصی اس دھرتی میں دوسری مسجد ہے جس مسجد کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی. اور یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھو، آدم نے بنیاد رکھی. آدم کی امتیوں کا رشتہ ہو سکتا تھا لیکن تمہارا اور میرا کیسے رشتہ رہا؟ کیسے رشتہ رہا؟ وہ اس اعتبار سے کہ جب نبی علیہ السلام کی اس دھرتی میں بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے. تمہیں نہیں معلوم میرے نبی کے تشریف لاتے ہی آپ نے دنیا میں جو ہی آنکھیں کھولی رات کا وقت چلا جا رہا تھا، یعنی رات گھٹا ٹوپ تاریک رات وہ چھپ رہی تھی، سورج کی کرنیں نکل رہی تھی، گویا صبح نمودار ہو رہی تھی. ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دھرتی میں بھیجا. ایسے وقت میں آپ دنیا میں تشریف لائے کہ جس وقت ظلمت کدا، نفرت کدا، ظلمت کدا، نفرت کدا محبت میں بٹ رہے تھے. کل تک جو ظالم تھا آج وہ محبت کا پیغام دینے والا بن رہا ہے. آپ اس دھرتی میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جس وقت کے بچیوں کی زندگیاں محفوظ نہیں تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ان بچیوں کو اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی ان بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا یا اس کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا. اس وقت جبکہ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا تھا، غریبوں پر اتیاچار کیا جا رہا تھا. آپ ایسے وقت تشریف لائے، مظلوموں پر ہاتھ رکھا، غریبوں کو گلے سے لگایا اور کہا آج کے بعد سے غربت بری چیز نہیں ہے، آج کے بعد سے مظلومیت بری چیز نہیں ہے، آج کے بعد سے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو عیب نہیں سمجھا جائے گا بلکہ بیٹیوں کو سمان دیا جائے گا، بیٹیوں کو عزت دی جائے گی. بیٹیوں کی وجہ سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، گھروں میں برکتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے کھلا کرتے ہیں. گویا نبی علیہ السلام کے اس دھرتی میں تشریف لاتے ہی بیٹیوں کی زندگیاں بچ گئی، مظلوموں کی زندگیاں بچ گئی، غریبوں پر اتیاچار ہونا ختم ہو گیا، عورتوں کے جسم کو منحوس سمجھا جانا ختم ہو گیا. کس کے بدولت ختم ہوا؟ اس دھرتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. ہم سب کی سانسیں کس کے آرڈر پر چلتی ہیں؟ اللہ کے آرڈر پر چلتی ہیں. کن کے صدقے چلتی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صدقے. کوئی کہتا ہے علماء دیوبند گستاخ رسول ہے، دیوبندی نبی کو نہیں مانتا. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا یہ ایمان ہے کہ اس دھرتی میں نظام چلتا ہے اللہ کے آرڈر سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے. لیکن ہاں یہ بھی تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئل کی کوک میں اگر میٹھوں کی میٹھی آواز ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پھلوں میں مٹھاس ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پھولوں میں اگر خوشبو ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ درخت میں اگر پھل ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گیہوں کے خوشے میں اگر دانے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر دانے کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی کی صلاحیت رکھی ہے، یقیناً قبضہ قدرت اللہ کے ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا صدقہ اس میں شامل حال ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند گستاخ ہے، دیوبندی مولوی نبی کو نہیں مانتے، کہہ دینا کہ کوئی نبی کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ اسی لیے تو عیسائیوں کے پیٹ میں درد ہوا تھا، چونکہ عیسائیوں سے ہماری دشمنی کس بات پر تھی؟ اسی بات پر دشمنی تھی۔ میرے نبی کس خاندان میں تشریف لائے؟ کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، قریش میں پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کو اس بات کی تکلیف کہ جب نبی علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں موسیٰ نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں عیسیٰ نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں یعقوب نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں یوسف نے پیشن گوئیاں کی، جن کے بارے میں اسحاق نے پیشن گوئیاں کی، گویا ہر نبی کے زبان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی۔ ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ایک ایسی شخصیت دنیا میں آنے والی ہے، ظلمت کو مٹا دے گا، کفرستان کو مٹا دے گا۔ ایک اللہ کی آواز دھرتی میں گونجنے لگے گی، ایک اللہ کا کلمہ اس دھرتی میں پڑا جائے گا، ایک ہی جھنڈا چلے گا، ایک ہی سکہ چلے گا۔ اب کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کے علاوہ دوسرا سکہ اگر چلائے گا، وہ سکہ کھوٹا سمجھا جائے گا، اس سکے کو باطل سمجھا جائے گا۔ شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، نظام چلے گا تو قرآن کا چلے گا، دستور چلے گا تو قرآن کا چلے گا، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، آرڈر سمجھا جائے گا تو اللہ کا سمجھا جائے گا، سپر پاور کہا جائے گا تو اللہ کو کہا جائے گا۔ کسی فرعون کو ہم سپر پاور نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ کان کھول کر سن لے، تو اگر تیری وجہ سے، برطانیہ کی وجہ سے، اقوام متحدہ کی وجہ سے آج اگر یہودی دندناتے پھر رہا ہے، مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، فلسطین جو نہتے ہیں غزہ کی پٹی میں حماس کے لڑاکو اگر ان سے لڑ رہے ہیں اور تم اس کو آتنکواد کہتے ہو، نہیں کہہ سکتے آتنکواد۔ اپنے گھر سے اگر کوئی لڑک اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے، اس کو آتنکواد نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کہا جا سکتا تھا تو پھر اسی ہندوستان میں انگریزوں کے ظلم کی وجہ سے، انگریزوں کے ہندوستان میں تسلط ہونے کی وجہ سے، قابض اور غاصب ہونے کی وجہ سے کیوں علماء دیوبند نے قربانیاں پیش کری؟ کیوں اپنی گردنیں کٹائی؟ کیوں اپنے گھروں بار کو قربانیاں پیش کری؟ کیوں اسی ہندوستان میں علماء دیوبند کے شانہ بشانہ انگریزوں کو دھول چٹانے پر مجبور کرنے کے لیے کیوں پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے؟ کیوں مہاتما گاندھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے؟ کیوں رام بسمل، کیوں بھگت سنگھ اور کیوں اشفاق اللہ خان اپنی گردن کٹائی؟ اس لیے کٹائی ہندوستان میرا ہے، یہ سرزمین میری ہے، یہ وطن میرا ہے، یہاں آبا و اجداد کی قبریں ہیں، یہاں ہمارے پرکھوں کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس وطن کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، اسی لیے انگریزوں سے لڑتے رہے، مرتے رہے، شہادت دیتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے۔ بالآخر ہندوستان سے انگریز کے ناپاک قدم جب تک ہندوستان سے کھدیڑ کے نہیں پھینک دیا، اس وقت تک سکون کی نیند نہ لیے، سکون کی سانس نہ لیے۔ بتاؤ اگر تم اس ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے کو آتنکواد کہہ سکتے ہو تو بتاؤ تمہارا جگر کہاں ہے؟ آج تمہارا دل مر کیوں چکا ہے؟ آج تمہارا ضمیر سڑ کیوں چکا ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری نیت بدلی ہوئی ہے، تم ایک نمبر کے دغلا ہو، تم ایک نمبر کے ظالم ہو، تم ایک نمبر کے جابر ہو، تم ایک نمبر کے کم وقت ہو۔ تم نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے میرا قبلہ اول مسجد اقصی پر تالا لگانے کے لیے، فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے یہ پیپٹ پلان بنا رکھی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، MMB مسلم مکت بھارت کا سپنا جب اس ہندوستان میں ساورکر نے دیکھا تھا اور باقاعدہ سمویدھان لکھا تھا، تمہیں شاید نہیں معلوم تمہاری زندگی تو صرف گوشت کھانے پہ کٹ رہی ہے، مچھلی کھانے پہ کٹ رہی ہے، تمہاری بیٹیاں
لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، تمہاری بہنیں اپنی عزت کا سودا کرتی نظر آتی ہیں. کسی کو فکر نہیں ہندوستان کا کل کیا ہونے والا ہے، ہندوستان کا مستقبل کیسا ہے، روشن ہے کہ تابناک ہے، یا یہ کہ تاریک ہے، یا یہ کہ اندھیرا ہے. کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خوب اچھی طرح یاد رکھو جس طرح سے پریپیڈ پلاننگ کے تحت آج یہودیوں کا تسلط ہوا، آج یہودی باقاعدہ طور پر فلسطین پر قبضہ جمایا، مسجد اقصی پر قبضہ جمایا. ہسٹری پڑھ کے دیکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ عیسائیوں سے مسجد اقصی کو پاک کرو، اس وقت عیسائیوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں حضرت عمر فاروق کی قیادت میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی، ایک ایسی لڑائی لڑی گئی. یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دھول چٹانے پر مجبور کس نے کیا؟ عمر فاروق نے کیا. کون عمر فاروق؟ جس عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، شیطان ہوا چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. اس عمر فاروق کے دور پہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین تشریف لائے، مسجد اقصی کی آزادی کی آواز اٹھائی اور کہا اگر عیسائی مسجد اقصی کو آزاد نہیں کریں گے، ان کی اینٹوں سے اینٹیں بجا دیں گے، ان کے گھر بار اجاڑ دیں گے، ان کو مٹی میں ڈال دیں گے، کاٹ دیں گے، اس کی نسلوں کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیں گے. پھر کیا مجال تھی، پھر کیا اوقات تھی عمر فاروق کے صدا کے سامنے، عمر فاروق کی آواز کے سامنے کوئی ٹک سکتا تھا؟ باطل کے خیمے اجڑنے لگے، اکھڑنے لگے، کوئی ان کی خیموں میں آگ لگ گئی، چنگاری لگ گئی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ تاریخ تھی، اس تاریخ کو پڑھ کے دیکھنا. عمر فاروق کا اعلان کرنا تھا مسجد اقصی آزاد ہو گئی. مسجد اقصی میں اب باقاعدہ طور پر وہی بلالی آواز کی آواز گونجنے لگی، وہی اللہ اکبر کی صدائیں پھر سے گونجنے لگی. قبۃ الصخرہ جس کو آج کے ڈیٹ میں ڈیم آف راک کہا جاتا ہے، ڈیم آف راک کہا جاتا ہے، وہ قبۃ الصخرہ جس قبۃ الصخرہ کے پاس میرے نبی نے اپنی سواری باندھی تھی. کون سی سواری؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ کہتا ہے پاک ہے اس کی ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا. پھر مسجد اقصی کے بعد جہاں پر قبۃ الصخرہ جس کو ڈیم آف راک کہا جاتا ہے، یعنی یہودیوں کا یقین اور ایمان ہے کہ یہاں میرے پروفیٹ، یہاں حضرت موسیٰ آئے تھے، یہاں داؤد آئے تھے، یہاں سلیمان آئے تھے. اس جگہ کو پاک پوتر سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب عیسائیوں کا تسلط تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں پر پابندی تھی کہ وہ مسجد اقصی انٹری نہیں کر سکتا، مسجد اقصی نہیں آ سکتا تھا. اسی لیے اس جگہ پر کچڑے رکھے گئے تھے، کوڑے رکھے گئے تھے تاکہ وہ جگہ وہ پہچان نہ سکے. اور اس پاک پوتر جگہ کو اگر یہ پہچان لیں گے تو پھر اس کی ورشپ کریں گے، پھر اس کی عبادت کریں گے. اس لیے عیسائیوں نے پابندی بھی لگائی تھی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈیم آف راک کی جگہ پر کچڑے اور کوڑے رکھے گئے تھے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن جب عمر فاروق نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا، آزادی کی گولڈن جبلی منائی جانے لگی، تو پھر حضرت عمر فاروق نے کہا اب مسجد اقصی ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، مسجد اقصی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. یہودیوں کو آزادی کس نے دلائی ہے؟ بتاؤ کس نے پابندیاں ختم کری ہے؟ حضرت عمر فاروق نے. لیکن آج یہ کم وقت کی ماری، آج یہ کم وقت حکومت، اسرائیل کی حکومت، یہ تاناشاہ حکومت جو امریکہ کے پشت پناہی کر رہی ہے، جس کو کہ برطانیہ کی پشت پناہی حاصل ہے، جس کو کہ اقوام متحدہ کی پشت پناہی حاصل ہے. حضرت عمر فاروق کو ترس آیا، رحم آیا. حضرت عمر فاروق نے کہا آؤ تم بھی آؤ، مسجد اقصی تم بھی آؤ. قبۃ الصخرہ میں جو کچڑے ہیں، جو کوڑے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہو؟ خود ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنے دست مبارک سے قبۃ الصخرہ میں جو کچڑے تھے، جو کوڑے تھے، اس کو ہٹایا اور یہودیوں کو کہا آؤ تم بھی معائنہ کرو، تم بھی مظاہرہ کرو، کن کن کی نشانیاں ہیں، ساری نشانیوں کو ڈھونڈو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. مسجد اقصی سے ہماری نسبت اگر تم چاہو گے کتنی نسبتیں ہیں، بہت ساری نسبتیں ملیں گی. ان میں خاص کر کے نسبت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ یروشلم میں واقع ہے. کون سی جگہ واقع ہے؟ القدس نامی کی جگہ. القدس نامی جو جگہ ہے
وہی بیت المقدس، وہی میرا قبلہ اول واقع ہے، وہی مسجد اقصی واقع ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد کا واقعہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد اقصی کو باقاعدہ طور پر آزاد کرا دیا، اس کے بعد اذانیں ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی۔ اب عیسائی پر بھی بین نہیں، اب یہودیوں پر بھی بین نہیں، یعنی ہر ایک آ سکتے ہیں اور ہر ایک آ کر اپنے اپنے مطابق ورشپ کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتائیے رہا ہوں مسجد اقصی سے ہماری کن کن موڑ پر نسبتیں ہیں اور کیسی کیسی نسبتیں ہیں، اور ہم مسجد اقصی کو اتنی پاک پوتر اور اتنی مہذب اور اتنی محترم نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے 3 راز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں سب سے پہلے میرے نبی نے سارے نبیوں کی جو امامت فرمائی ہے وہی مسجد اقصی ہے، جہاں سارے نبی مقتدی تھے اور میرے نبی بحیثیت امام تھے۔ آپ نے سارے نبیوں کی گویا امامت فرمائی ہے۔ ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سواری تھی، یعنی براق، جو تیز تند سواری تھی، جو نظر جتنی دور تک جا سکتی ہے پلک جھپک میں، وہ سے کہیں زیادہ تیز تند، راتوں رات بتاؤ مسجد حرام کہاں، مسجد اقصی کہاں، راتوں رات سفر ہوا، پھر ایک آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان کے بعد جبرائیل نے ہاتھ جوڑا، جبرائیل ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے لے جاؤ گے میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، آپ جانے، آپ کا مالک، آپ کا ایشور، آپ کا گاڈ، آپ کا لارڈ، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبی علیہ السلام جبرائیل وہیں رک گئے، میرے نبی اس سے آگے تشریف لے گئے۔ نماز تحفہ میں ملی، کتنے وقت کی ملی؟ 50 وقت کی ملی۔ نبی علیہ السلام تشریف لانے لگے، تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سے اور نبیوں سے ملاقات ہوئی، سب کی گزارشات پہ، سبوں کی درخواست پر نبی علیہ السلام نے نماز کے اوقات پر گھٹانے کی بات کری۔ گھٹتے گھٹتے 5 وقت کی نماز گویا امت محمدیہ پر فرض قرار دے دی گئی۔ اب کوئی اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ گناہ عظیم کرتا ہے۔ اس نے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کے اس سفر پر پتہ ہے کتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، کتنے واقعات اگر بتانا چلوں صرف معراج کے واقعات پر ہلکی سی روشنی ڈالوں تو آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ لیکن ہاں، چند برائیاں جو ہمارے سماج میں پنپ رہی ہیں، جن برائیوں کو ہم برائیاں نہیں سمجھتے ہیں، جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کی طرف نشاندہی کرا دینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک برائی، ایک قوم تھی جن کے ناخن لوہے کے اور تانبے کے تھے، جو اپنے آپ کو نوچ رہے تھے، خوخار قوم لگ محسوس ہو رہی تھی، وہ عذاب میں ملوث تھی وہ قوم۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ قوم کیوں عذاب میں ملوث ہے؟ ان کے ناخن لوہے تانبے کے کیوں ہیں؟ اتنے تیز کیوں ہیں کہ جتنے تیز ہتھیار، چھری، چاقو، بھالا اور برچھا اور تلوار نہیں ہو سکتے، اس سے تیز ان کے ناخن کیوں ہیں اور یہ اپنے چہروں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ یہ قوم وہ ہے جو یہ آپس میں برائی کرتی تھی، یہ قوم ایک دوسروں کی غیبت کرتی تھی، ایک دوسروں کی ترقی دیکھ کر اس قوم کے لوگوں کے دل میں درد ہوتا تھا، جلن ہوتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ لوگ کوڑتے تھے، ایک دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر ان کے دل میں کینہ آتا تھا، بغض آتا تھا۔ اور دوسری برائی اس قوم میں یہ پائی جاتی تھی، یہ قوم پیشاب کر کے پانی نہیں لیتی تھی، پیشاب کے چھینٹوں سے یہ قوم نہیں بچتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اتنا بھیانک، اتنا خطرناک عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد پھر سے ایک سیڑھی آپ نیچے کو اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں اوندھے منہ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ عورتیں اپنے بالوں کو نوچ رہی ہیں، کبھی اپنے گریبان کو چاک کر رہی ہے، اپنے آپ کو ذبح کر رہی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا یہ عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ یہ عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ میرے نبی کو جواب ملا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں
کرتی تھی, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی, جو دنیا میں بلوچ پہنتی تھی, جو دنیا میں چھوٹا کپڑا پہنتی تھی, جو شادی کے موقع پر اتنا بھڑکاؤ کپڑا پہنتی تھی, جس بھڑکاؤ کپڑا پہننے کی وجہ سے نوجوان لڑکے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے تھے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جن لڑکیوں کی آنکھیں اتنی آوارہ ہو چکی ہے, اتنی آوارہ ہو چکی ہے, اتنی آوارہ ہو چکی ہے کہ نوجوان لڑکوں کو یہ اپنے جال میں پھنساتی ہے اور پھر پوچھتی بھی رہتی ہے, اے پھلنوا کی ابو دیکھو نا ہم کتنے اچھی لگ رہی ہیں, ہینڈسم منڈا لگ رہی ہیں, ایک ہونٹ میں 1 کلو لپسٹک لگاتی ہیں, 4 کلو میک اپ کرتی ہیں, اور ساڑی اتنا اچھا پہنتی ہے, مٹک مٹک کے چلتی ہیں, اور ساڑی سے میچنگ کرتے ہوئے چوڑی بھی کھنکا کے پہنتی ہے, سنڈل بھی پہنتی ہے. سن بھائی سے کیا اسٹائل کا مذاق ہوتا ہے, غضب کا مذاق ہوتا ہے, ہلدی کا رسم ہوتا ہے, شادی کے موقع پر ایک دوسروں کو کالک پوچھتی رہتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا یہ وہ عورتیں ہیں جن عورتوں نے اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کری, گویا یہ وہ عورتیں ہیں جن عورتوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کری, گویا یہ وہ عورتیں ہیں جن عورتوں نے چھوٹے کپڑے پہنے, ایک بھتا کا بلوچ پہنا. اس کے بعد حد تو یہ ہو گئی کہ شوہر کے پاس جب یہ عورتیں جاتی ہیں اتنے میلے کچیلے جاتی ہیں, جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے عورتوں کو چاہیے جب شوہر کے بستر میں جائے تو خوشبو کا استعمال کرے, عورتوں کو چاہیے جب شوہر کے پاس بستر میں جائے تو منہ ہاتھ اچھی طرح دھو کے جائے. لیکن نہیں, ان ہوا کی بیٹیوں کے پاس وقت نہیں ہے, جب شوہر کے پاس سونے جائیں گی اتنا میلا کچیلا کپڑا پہن کے جانتی ہے کہ ان کے بدن سے بدبو آتی ہے. یہ بیچارہ پھلنوا کا ابو دن بھر مزدوری کرتا رہا, دن بھر کھٹتا رہا, بیوی کے پاس آیا ہے کہ سکون کی نیند آئے گی, لیکن یہاں بدن سے بدبو. لیکن اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, ہمارے علاقے کی کیا نزاکت ہے, ہمارے علاقے کا کیا فیشن ہے, کیا فیشن ہے. جب یہی ابا کی بیٹیاں کسی میت میں جاتی ہیں دیکھ لینا کلچدار کپڑے پہنتی ہیں, ساڑی ٹائٹ ہونی چاہیے, بلوچ بھی تھوڑا چھوٹا ہوا ہونا چاہیے, اور کچھ لڑکیاں حجاب بھی کرتی ہیں, چہرہ کو کور کر لیتی ہیں, لپسٹک 1 کلو کا لگا لیتی ہیں, سنڈل پہن لیتی ہیں, اور ایک تو باقاعدہ طور پر پرس لٹکا لیں گی, اور 4 گھر میں ادھر انڈا کھائیں گی, ادھر انڈا کھائیں گی, اور شکایت کرتی ہیں, شکایت بھی کرتی ہیں, باپ پھلر باپ انتقال بھیل تو ہمیں جائنو مور گوتنینا ایک تا بیدونی ملہیل, ایک قسم کنجوس, ایک قسم مکھی چوس. بتاؤ یہ بیدہ کھانے گئی تھی, بیدہ ٹھوسنے گئی تھی, اے ہوا کی بیٹیوں تم بیدہ ٹھوسنے جاتی ہو, حد تو یہ ہو گئی. اچھا بے شرمیاں آ کہاں سے رہی ہیں, یہ سماج میں برائیاں پنپ کہاں سے رہی ہیں, تمہاری وجہ سے, ہماری وجہ سے. تم اتنے بے حس نوجوان ہو, تم باپ ہو لیکن باپ کی ذمہ داری کا احساس نہیں, تم بڑا بھائی ہو لیکن تمہیں بڑے بھائی ہونے کا احساس نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ادا کرتے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص ذمہ دار ہے. جس طرح مثال دی گئی کہ جس طرح چرواہا ہے, چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گائے ادھر ادھر نہ جا سکے, اس کی بکریاں دوسروں کے کھیت چر نہ سکے, ویسے ہی اگر باپ ہو تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری بیٹی کوئی بھڑکاؤ لباس نہ پہنے, باجراؤ مستانی نہ پہنے, کرپ ٹوپ نہ پہنے, لیلی ڈریس نہ پہنے, میلی ڈریس نہ پہنے, اور لہنگا نہ پہنے کہ شادی کے موقع پر ایسے اٹھا کے چلتی ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. لڑکوں کو چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے شورا حضرات بھی کوئی کم نہیں ہے. یہ حضرات شورا اسلام جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ سب بھی بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے پہنچے ہوئے فقیر ہیں. ان کے بھی دیکھ لینا, یہ نعت پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ ان کے شلوار دیکھ لینا, شلوار ٹخنوں سے نیچے. اس لیے میں حضرات شورا اسلام سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, جب آپ شورا, جب آپ شاعر پر, جب آپ نعت پڑھیں یا نظم پڑھیں تو کم از کم سنت کا خیال رکھیں. خوب یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جس کے شلوار کی مونڈی, جس کے شلوار کا حصہ اگر ٹخنوں سے نیچا رہے گا میری بددعائیں اس کے ساتھ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو ایک جگہ پر یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کے شلوار کا حصہ ٹخنوں سے نیچا ہے اس کی نماز قبول تک نہیں ہوتی ہے. بتاؤ کتنے بے حس ہو چکے ہو, کتنے بے غیرت ہو چکے ہو. جس کو ٹخنوں سے اوپر پہننا چاہیے وہ حضرت اسٹائل کرتے ہوئے نیچے پہنتا ہے. اور یہ ہوا کی بیٹیوں کو کہا گیا ہے تم اتنا لٹکا کے پہنو کہ تمہارے پیر کی پڈلی بھی نہ دکھے, تو یہ اتنا اوپر پہنتی ہے. اب تو ماشاءاللہ کیا کہنا لیگنز آ گیا ہے, اب تو ماشاءاللہ کیا کہنا ایسا ڈریس آیا ہے کہ پیر کی پڈلی تو دور کی بات, کچھ دن کے بعد ہماری بیٹیاں تم دیکھ لینا یہاں تک اٹھا لیں گی. تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا. میں تو کہتا ہوں قرآن کریم نے تمہیں کہا ہے الرجال
الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اتنے بھروے شوہر ہو جاؤ جو بات بات پر اپنی بیوی کو طلاق دو۔ ناراضگی کا اظہار کہاں کرنا ہے، راز کی رضامندی کا اظہار کہاں کرنا ہے؟ میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا ہے اگر شوہر ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے فجر کے وقت تمہاری بیٹی نہ اٹھے، تمہاری بیوی نہ اٹھے، اس وقت تمہارا چہرہ تھوڑا سا بدلنا چاہیے۔ تمہاری بیٹی بغیر نماز پڑھے ہوئے کھانا پکائے، تمہاری بیوی بغیر نماز پڑھے ہوئے کھانا پکائے، تمہیں ناراض ہونا چاہیے، اے فلانواں کی امی تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے، تم نماز نہیں پڑھتی ہو۔ مگر یہاں کوئی غصہ کہاں ہوتا ہے، یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ حضرت جلال میں کب آتے ہیں، کب آتے ہیں ان کا جلال؟ بتاؤ کب آتا ہے ان کا جلال؟ کب آئے گا؟ جب آئے گا جب دیکھنا جب کسی سے جھگڑا کر کے آئے گا، راستے میں کسی سے جھگڑا ہو جائے یا مارکیٹ میں بازار میں چائے پینے کے لیے جائے گا، زبردستی کہے گا کہ 5 ٹکا دینا ہے، کل دیں گے، اور کل اس کا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ چائے والے کے پاس 100 ٹکا ادھار، مچھلی والے کے پاس 100 ٹکا، چائے 1000 ٹکا ادھار، کپڑے کی دکاندار کے پاس 5-6 ٹکا ادھار، اور گوشت جو گاؤں میں الحمدللہ ایک تو گائے ہوتا ہے نا میاں بھائی، ٹھوسنے کے لیے دنیا میں آئے ہو نا، خوب یاد رکھو جتنا چاہے اتنا ٹھوس لو، یہ تمہارا پیٹ ہے کہ جہنم ہے، اللہ اللہ خیر کرے۔ جیب میں پیسہ نہیں، مگر کہیں بھی گائے ذبح ہو جائے، کہیں بھی بکری ذبح ہو جائے، ایک حصہ موننا میں ضرور لکھے دو، بتاؤ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جیب میں پیسہ نہیں، موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ اے بیچارہ سفید داڑھی کے بال ہو چکے ہیں، کب لڑک جائے گا کب ٹپک جائے گا کچھ نہیں پتا، لیکن ادھار کھانے میں 1 نمبر۔ اور پھر اس کے بعد جنازے میں امام صاحب تو پوری کمی کر ہی دیں گے نا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے 4 بچے ہیں، 4 بچیاں ہیں، دیکھو ان کے ذمہ اگر کسی کے معاملات ہو تو پہلی گزارش تو یہ کہ اللہ کے واسطے معاف کر دو، اگر نہیں معاف کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرنا، ان کے 4 بچے ہیں، چاروں بچوں میں سے کسی کو بھی کہنا ان کی جائیداد بھی اچھی خاصی ہے، کوئی نہ کوئی دے دے گا۔ ارے بھیا مرنے کے بعد کون دیتا ہے؟ اور اس وقت جو جنازے کی صف میں ہوتا ہے اس وقت تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے ہاں میں نے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھو دل سے کوئی معاف نہیں کرتا ہے، معافی تو دل سے ہوتی ہے، زبان سے معافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان کی جہاں بات آتی ہے، ایمان کے بارے میں یہ فارمولہ ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی اگر کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب لا الہ الا اللہ والی زندگی نہیں، لا الہ الا اللہ اس کے گھر میں نہیں، لا الہ الا اللہ اس کے چولہے میں نہیں، لا الہ الا اللہ اس کے بازار میں نہیں، لا الہ الا اللہ اس کے کھدیان میں نہیں، لا الہ الا اللہ اس کی بھی اجتماعی زندگی میں نہیں، انفرادی زندگی میں نہیں، ہر جگہ گھٹالہ کرتا ہے اور نام لیتا ہے میرا نام عبداللہ ہے، نہیں پہچانتے ہو مجھے، فلانواں کا بیٹا ہوں، بات اتنی لمبی چوڑی کرتا ہے، اتنی چکلی چویلی باتیں کرتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، معافی زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت تو بیچارہ امام صاحب یہ کہہ دیتا ہے جو کوئی پاتا ہو اللہ کے واسطے معاف کر دو، ہر کوئی کہتا ہے بیچارہ مر تو گیا چلو ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں، لیکن جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پھر یاد آتی ہے اے فلاں ابو، فلاں کے ابو تم دنیا سے چلے گئے، میرا 4000 ٹکا تم گھٹالہ کر کے چلے گئے، تمہارا بیٹا کے پاس جاتا ہوں کوئی تمہارا بیٹا نہیں دینے کے لیے تیار، بڑا کہتا ملکا جن بھیا کوبو، ملکا جن بھیا کو جا سیلکا جن کوبو، سیلکا جن کو جا چھوٹو جن کوبو، کوئی آج تک مسئلہ حل نہیں کروا پہا، وہ 4000 ٹکا ہائی بیچارہ معلوم ہے۔ خوب یاد رکھو اگر تمہارے پاس کوئی پیسہ پاتا ہے اور تم بغیر قرض کی ادائیگی کے اگر مر جاتے ہو، قرض دار جب بولے گا تب تک تمہیں قبر میں ٹھکائی ہوگی، تب تک تمہیں تھپڑ مارا جائے گا، 70,000 قبر میں دھس جاؤ گے، پھر اٹھایا جائے گا، پھر تذکرہ کرے گا کھاری ہاٹ میں جا کر، پٹوراؤ ہاٹ میں جا کر، دھرمباری ہاٹ میں جا کر، سرجا پور بستیر ایک جن چچا چھیل مور دکانوں پہ ایک دولا چپل لہیل، مگر آج تک پیسہ نہ نہیں دلے، کہتے رہنو مگر بڈھا مورے چلے جل آج تک پیسہ نہ دلے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری عزت دار ماں بہنوں، اس لیے میں کہتا ہوں موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کے لیے کوئی وقت مقررہ نہیں، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، موت کا وقت مقررہ ہے، موت 1 سیکنڈ پیچھے نہ 1 سیکنڈ آگے آتی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے
4000 پاتا ہے, 200 ٹکا پاتا ہے, میرے بھائیوں اس کو بوجھ سمجھ کر, اس کو بوجھ سمجھ کر قرض کی ادائیگی کرو. میرے نبی کا فرمان ہے صبح رات جب سونے جایا کرو کوشش کرو کہ جتنے قرض ہیں سب کو مار کے سویا کرو. اس لیے النوم کالموت, نیند جو ہے وہ موت کی طرح ہے. پتہ نہیں تمہاری صبح ہو نہ ہو, تمہاری لاش ہو. بتاؤ سلطہ کا وہ لڑکا حافظ قرآن تھا, کس کو پتا؟ اس کی ماں کو نہیں پتا, اس کے باپ کو نہیں پتا. وہ اپنی بہن کو کہہ رکھا تھا میری بہن کل تمہیں مدرسہ چھوڑنے جاؤں گا, لیکن کیا پتا تھا کہ رات اس کو راست نہ آئے گی, رات اس کے پاس ملک الموت آئے گا, اس کی روح نکال لے جائے گا. حافظ قرآن تھا, اس کے بارے میں نے سنا کہ نیک لڑکا تھا. موت چاہے جیسی ہو, موت تو ہر ایک کو آنی ہے, جائے کہ حرام موت واقع ہوئی ہے, لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں کسی کو نہیں پتا 22-23 سال کا لڑکا کتنا سپنا سجاتا ہے. اور میرے نوجوان لڑکوں تمہارے دل میں کتنا سپنا ہے, اور تم سپنے کو ساکار کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہو. بتاؤ بتاؤ کیا کیا نہیں کرتے ہو. بائک اٹھاتے ہو سرجا پور سے, جانا چاہتے ہو پٹگاؤں ہاٹ, لیکن راستے ہی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, موت واقع ہو جاتی ہے, کسی کو نہیں پتا. اسی لیے قرآن نے کہا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعہ. ساعہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. عربی گرامر اور عربی اسٹرکچر کا رول یہ ہے کہ ساعت کا لفظ جب استعمال ہو تو اس کا مطلب سیکنڈ کا صرف نہیں ہوتا ہے, بلکہ تمہارے تصورات میں جتنا کم سے کم وقت ہو وہ اتنا مراد لے لو. جب بات قلت کی آتی ہے تو قلت میں سب سے کم ہو اسی کو مراد لیا کرو. اور جب اللہ تبارک و تعالی سلاس سے آگے کی گنتی یعنی 3 سے آگے کی گنتی کرائے تو کثرت کے اعتبار سے جتنی چاہو وہ اتنی کثرت کی گنتی مراد لے لو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ساعتم ولا یستقدمون, موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا, پلک جھپک کا پتا نہیں. جب پتا نہیں ہے کیوں اندھی دنیا میں کھوئے ہو. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ کو واقعہ یہ سنا رہا تھا معراج کے واقعہ سے. میرے نبی معراج کے سفر سے میرے نبی تشریف لا رہے ہیں. دیکھا کچھ عورتوں کے حال برے ہیں. وہ عورتیں اپنے گریبان کو چاک کر رہی ہیں, اپنے بال کو نوچ رہی ہیں, اپنے چہروں کو نوچ رہی ہیں. پوچھا گیا کون سی عورتیں ہیں؟ کہا گیا یہ وہی عورتیں ہیں جو ایک دوسروں سے جو نوجوان لڑکوں کے سامنے اٹک اٹک کر اترا اترا کر مٹک مٹک کر چلتی تھی, ایک دوسروں سے فون پہ بات کرتی تھی, خط کے ذریعے بات کرتی تھی. اس نے میری بہنوں میری بیٹیوں خدا را تم ایسا دن نہ دیکھو. آج یہ پکی سچی توبہ کرو. اگر تم نے ایسی زندگی پر ملوث اپنی زندگی کو پایا ہے یا تمہاری زندگی ویسے ہی پٹری پر ہے تو توبہ کرو. اگر توبہ کرتے ہو تو انشاءاللہ جس مسجد اقصی کے لیے ہم تم یہاں بیٹھے ہو اور اس کی بات سنتے ہو, یقین جانو یہ جبھی حل ہوگا جب مسلمان سدھریں گے. اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. فلسطینی معصوم بچے, فلسطینی معصوم بچیاں, 2 سال کی بچیاں, 2.5 سال کی بچیاں, 1 سال کا بچہ, تمہیں نہیں معلوم ہے بلڈنگ کے نیچے مرمے کے نیچے دبا ہوتا ہے. احد احد کی صدا یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے. ایک بچہ نہیں, 2 بچہ نہیں, 6000 بچوں کو ہاسپٹل میں حماس کی غزہ کی پٹی پر جو ہاسپٹل واقع تھا اس ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا, جبکہ ان کے پاس صرف اور صرف 200 بیڈ تھے. کہاں 200 بیڈ اور کہاں 6000 بچے. بتاؤ امپوسیبل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے. لیکن قربان جاؤں ایک غزہ کی پٹی پہ رہنے والے مسلمانوں سلام کرتا ہوں, پوری دنیا تمہیں سلام کرتی ہے اور میں معروف رہی ان لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے مکاری نہیں کرتا بلکہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ فلسطینی معصوم بچے بچیوں کی شہادت کی لاج رکھتے ہوئے مسجد اقصی کو آزاد فرما, اور جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما, انہیں ہمت عطا فرما. اے اللہ ہماری قوم میں کوئی عمر فاروق جیسا پھر سے کوئی لیڈر عطا فرما. اے اللہ ہماری قوم میں کوئی شیر خدا حضرت علی مرتضی جیسا علی مرتضی جیسا شیر عطا فرما جس نے خیبر کو کھاڑ پھینکا تھا. اے اللہ
خالد بن ولید جیسا کوئی لشکر جرار ہمیں عطا فرما، جس نے باطل کی چیخیں اڑائی تھی، جس نے باطل کے خیموں میں ایسی چیخیں اڑائی تھی کہ وہ اپنے راستے ناپنے کو مجبور ہوئے تھے۔ اے اللہ ہمیں پھر سے صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی رہبر عطا فرما، جس نے یہودیوں کی اور جس نے عیسائیوں کی اینٹوں سے اینٹیں بجائی تھی۔ اے اللہ پھر سے ہمیں کوئی طارق بن زیاد جیسا لیڈر عطا فرما، جس نے یہودیوں کے چھکے چھڑائے تھے، جس نے اسپین کو آزاد کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ اے اللہ پھر سے کوئی محمد بن قاسم جیسا لشکر، پھر سے کوئی محمد بن قاسم جیسا لیڈر عطا فرما، جس کی آواز سنتے ہی ظالم طاقتیں اپنے دلوں میں چھپنے کو پسند کرتا تھا۔ اے اللہ پھر سے کوئی ہمیں مولانا قاسم نانوتوی عطا فرما، جس کی آواز میں تو نے ایسی طاقت بخشی تھی کہ ہم انگریزوں کی چیخ اڑ جایا کرتی تھی، انگریز کے ہر ہتھ کنڈے ان کے سامنے زیر ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ پھر سے ہمیں کوئی عبید اللہ سندھی جیسا دور اندیش رہبر عطا فرما، جس کے دور اندیشی کے آگے انگریزوں نے گھٹنے ٹیکے تھے۔ اے اللہ پھر سے کوئی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسن ندوی جیسا تدبر و تفکر کرنے والی شخصیت اور مفکر عطا فرما، جس نے قلم کے ذریعے سے کفار و باطل کی چیخیں اڑائی تھی۔ اے اللہ ہم سب کو غالب عطا فرما، لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں، غلبہ جبھی ملے گا، فتح جبھی ملے گی، نصرت جبھی ملے گی جب تم اور ہم سب مل کر ایک اللہ کی رسی کو تھامو گے، خیموں سے نکلو گے، برادریوں سے نکلو گے، خاندانوں سے نکلو گے، قبائلوں سے نکلو گے، اپنی ماں کی بہنوں کی عزت و آبرو کی فکر کرو گے، نوجوان نسلیں اپنے آنکھ کی، کان کی، ناک کی حفاظت کرے گا، انشاءاللہ میری آواز میں اللہ وہ صداقت دے گا، میری آواز میں اللہ وہ جاذبیت اور وہ چاشنی دے گا۔ ہم یہاں سے دعا کریں گے مظلوم فلسطینیوں کے لیے، اور اللہ ادھر سے پھر سے کوئی ابابیل کا لشکر بھیجے گا، اور ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی ان ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ان کی فوج کو تہس نہس کر دے گا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے میرے بھائی۔ اب تک تو نہیں گئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں نہیں تھکے نا الحمدللہ؟ شورائے اسلام کو سن کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو یقیناً آپ سب کو کل بڑی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ ظاہر بارات کا واقعہ ہے، میں تو حیران بابر صاحب سے کہا تھا جہاں اپنے اتنے دین کے کام انجام دیے ہیں وہیں پر تھوڑی سی اور گنجائش کر لیتے اپنے دل میں کہ یہ جو لفظ بارات ہے، اور ماشاءاللہ جن کو دعوت نہیں ملتی وہ بھی پہنچ جاتا ہے بارات میں، اور پینٹ بہت اچھی پہن لیتا ہے ماشاءاللہ، سینڈل وینڈل بھی اچھی رہ جاتی نوجوان لڑکوں کی، اور اسکارپیو میں بیٹھنے کے بعد تو ان کا جلوہ ہی کیا کہنا، گانا بھی دھماکے دار لگا دیتا ہے۔ اور آج کل جتنے لنگوٹے ایک لڑکے سے میری جھڑپ بھی ہو گئی تھی اسی بات پر، اتنے فل ولیوم میں آواز بڑھا دیتا ہے، ایسا لگ رہا باپ کی بارات جا رہا ہے۔ ہاں میرے بھائی، کرایہ دار ہو بھائی، کیوں شرم نہیں آتی؟ غریبوں کے بیٹے، ایک لڑکی کی جو شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کے گھر تم فقیر ہو، تمہاری مثال میرے نبی نے فقیر سے دی ہے، تم فقیر ہو جو تم اپنے ولیمہ کھلانا سنت مسنونہ ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن بات ولیمے کی آئی تو ایک بات میں بتاؤں گا، لیکن اس سے قبل اللہ کے واسطے میں نے ان سے بھائی سے گزارش کی تھی، اور میرا خیال ہے اس گزارش پہ انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی لڑکی والوں کے یہاں کوئی آرڈر مت کیجیے گا، اولاً تو بارات جانا ایک جرم عظیم ہے، یہ غلط کام ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے خاص کر کے لڑکے کا جو بہنوئی ہوتا ہے، لڑکے کا جو چچا ہوتا ہے، یہ لوگ اس معاملے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی والے کیا باقاعدہ فون کرتے کہ دا ہم سر باراتی 100 جن چھے، 100 ڈبہ پیک کرے لوگو اور 20 ڈبہ ایکسٹرا پیک کرے لوگو، ہوا سکو بیسی ہیں جی 100 کہہ بھی رہا ہے، پھر 100 پلس کروا رہا ہے، اور فروٹی لو لے لو دک مور شادی چھے جانے اس نے مور عزت سوال چھے، یا کڑی سالہ مور چھے بیسی سالہ چھے کون یا کڑی سالہ چھے
یہ ساری چیزیں طے کرتا ہے. یار تم کتنے بڑے فقیر ہو, لڑکی والوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو, ہیں اتنے بغیرت ہو, تمہارا ضمیر سڑ چکا ہے, تم مر چکے ہو صاحب. جسم سے زندہ رہنے کو زندہ نہیں کہتے, اگر صرف جسم سے زندہ رہنے کو زندہ کہتے تو پھر یاد رکھو بہت پہلے میرے نبی نے یہ فرمایا تھا, جو بزدل ہو میرے لشکر سے نکل جاؤ. جن کے پاس دل نہیں, ظرف نہیں, سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں, ان کو اجازت نہیں کہ میرے لشکر میں رہے, نکل جائے. کیا مطلب تھا؟ یعنی دل تو ہے لیکن اس میں احساس کی صلاحیت نہیں, مر چکا ہے, حرام کھاتے 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 مر چکا ہے دل. اس لیے میں کہتا ہوں اگر تمہارا دل مرا نہیں ہے تو زندہ کرو گے زندہ انشاءاللہ. کل بارات میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں لے جاؤ گے. یہ بچے سے ماشاءاللہ اس کو کم مت سمجھیے, اس کا بھی انڈا اٹھا کے کھائے گا, اس کا بھی انڈا کھائے گا, اور کھائے گا کم برباد زیادہ کرے گا. پیٹ بھر جاتا ہے, آنکھ نہیں بھرتی ہے, اور پھر پورے راستے اسکارپیو میں الٹیے کر کے آتا ہے بچہ سا. تو کیسا ماجرا ہے. اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہوا کی بیٹیاں بارات جانے لگی. کل کا پرسوں کا واقعہ میں بتا رہا ہوں, میرے چنکی میں ایک شادی ہوئی تھی, رشتے میں چچا لگتے ہیں, دور کے رشتے کے, اچھی جگہ پہ شادی ہوئی تھی. مفتی اسلم صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں, بلوا ٹولی کے, ہاں ماشاءاللہ جانتے ہیں. ان کے گاؤں میں شادی ہوئی تھی, اور وہاں بتایا گیا کہ ہم لوگ 100 باراتی لے کے آئیں گے, اور آئے کتنے لوگ؟ 250 باراتی لے کے آئے. خدا کی قسم کتنی بھاری بے عزتی کی بات ہے. لڑکی والا تو بیچارہ چاہتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح مینج کر لے, لیکن تم کتنے بڑے بھک منگے ہو, کتنے بڑے بھک منگے ہو. وہ لوگوں یاد رکھو, جن کو دعوت نہیں ہے اگر وہ جاتا ہے فری فنڈ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کا کھا رہا ہے, اور حرام کا ایک ایک لقمہ کھانا تمہاری نماز قبول ہونے نہیں دیتی ہے, تمہارے روزے قبول ہونے نہیں دیتی ہے. اس لیے اگر تمہیں دعوت ایک کی ملے ایک جاؤ, یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ گیٹ 1 by 1. نہیں ٹاک ٹائم, جنوری فروری جتنا ہوا سب اٹھا کے لے چلے جاؤ. بیچارہ انتظام نہیں کیا, اور سب جنوری فروری کھاتا ہے, اتنا کھائے گا اتنا پیک کر کے لے کے آ جائے گا, اور کیا پتا بیچارہ انتظام اتنا نہیں کیا ہے. تمہاری وجہ سے اس کو بے عزت ہونا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کون ہے مجرم بتاؤ. یہ ہمارے علاقے کی کچھ ایسی باتیں جو میں بتا رہا ہوں, اور پھر کہتے ہو ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تمہاری دعا قبول ہو گئی. جو زبان حرام کھائے گی, جو پیٹ حرام لقمہ سے پلے گا, اس پیٹ سے نکلی ہوئی اور اس منہ سے نکلی ہوئی اور اس زبان سے نکلی ہوئی آواز کو اللہ سنے گا؟ نہیں سن سکتا. اس لیے میرے بھائیو, سسٹم کو بگاڑو نہیں. جو بگاڑ ہو چکی ہیں, جو پرانے لوگ غلط کر چکے ہیں, یہ جو نوجوان نسلیں یہ قسم کھائے کہ ہم انشاءاللہ اپنی شادی میں بارات لے کے نہیں جائیں گے. بس گاؤں کے میرے رشتے کے جو 2-4 بوڑھے بزرگ بڑے لوگ ہیں, میں اس معاملے میں اختر الایمان کی کئی جگہ تعریف کی. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے ووٹ مانگنے آئے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہاں اختر الایمان کا ایک اچھا عمل تھا. انہوں نے بیٹی کی شادی کرائی اور باقاعدہ جماعت سے کہا کہ دیکھو بیٹی کو جتنے ترقے میں ملنا چاہیے تمہارا حق نہیں مارا جائے گا, جتنا ملنا ہے مل کے رہے گا, لیکن خدا را بارات لے کے مت آنا. اس کا داماد بھی بڑا سمجھدار تھا. اس کے سمدھی صاحب گئے تھے, لڑکا گیا تھا, لڑکا میاں گئے تھے, اور میرا خیال ہے اس کے 2-4 چچیرے سمدھی اور پھچیرے اور جو بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ گئے. یعنی 5 یا 6 لوگ گئے, مسجد میں جا کے نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. سوچو, ایک ودھائک ہے, وہ چاہتا تو کتنے لوگوں کو دعوت کر سکتا تھا, اور ودھائک ہی نہیں بلکہ MIM کے صوبائی صدر بھی ہیں, کتنے لوگوں کو دعوت کر سکتے تھے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے, ان کے پاس دولت ہے, لیکن تم ایک نمبر کے بھک منگے ہو. تمہارے پاس 4 بچیاں ہیں, تم نے بارات لے جا کر غریبوں پہ ظلم کیا ہے. ان 4 بچیوں کے پاس, ان کے پاس 4 بچیاں ہیں, لیکن آج اکثر و بیشتر لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں, ڈائبٹیز کے شکار ہو رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے 4 بچی ہے, دولت کچھ نہیں ہے. ہر ایک بچی کو بلہانے کے وقت, شادی کرانے کے وقت ایک موٹر سائیکل چاہیے,
ایک صوفہ چاہیے، ایک گودریج چاہیے، ایک الماری چاہیے اور 2-4 چیزیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک بھر سونا تو کم سے کم چاہیے ہی چاہیے. نہیں چاہیے تو بیچاری بٹیا کی زندگی اللہ اللہ خیر حرام کر دے گی سسرال میں جینا اس کو. اس کی پھپھیا ساس، کھلیا ساس، ممیا ساس، چچیا ساس کی وہ لوگ میں گھر سے نہیں کی وہ اس گئے میڈا کچھ دیوگ نہیں. ارے تم کو کیا پیٹ میں درد ہے؟ جس سے شادی ہے وہ اس کی زندگی ہے، وہ جانے، وہ لڑکی جانے. تم تانا دینے والی کون ہو؟ اے ابا کی بیٹیو، تم نے تانا دینا شروع کیا ہے. اس لیے آج کے ڈیٹ میں غریب کی بچیاں آتم ہتیا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. یہ تم نے شاید نہیں سنا ہوگا، یہ مرغی ٹولہ کھاڑی جس کو کہتے ہو. ایک غریب کی بچی، نوجوان لڑکی، 22 سال نہیں 24 سال کی عمر غالباً تھی. وہاں کے لوگوں نے بتایا، میں خود وہیں پہ تقریر کر رہا تھا، میں نے یہ خبر سنی، ایمانداری سے بتا رہا ہوں کلیجے منہ کو آ گئے، میرے ضمیر کھسکنے، میرے قدم لڑکھڑانے لگے. پتا چلا کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اس کی ماں کو طلاق مل گئی تھی. اس کی ماں اس لائق نہیں تھی کہ اس کی شادی کرا سکتی تھی. اس بابت کو دیکھ کر، اس چیز کو دیکھ کر کئی رشتے آئے بھی، لیکن سب سے پہلے گاڑی کا ڈیمانڈ کیا، صوفے کا اور پلنگ کا اور گودریج کا اور پھلا کا اور ٹھکا کا ڈیمانڈ کیا. اس ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی پھانسی پہ لٹک گئی. اے لڑکوں بتاؤ، تم پہ عذاب نہیں آئے گا اللہ کا؟ اس لیے یہ پورا علاقہ ندی کے کڈار میں ہے، ندی کے کگار پہ ہے. ہر سال ندی اس علاقے کو کاٹتی ہے ندی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے. سدھرو اور اپنے بچوں کو بھیک منگے ہونے سے بچاؤ اور کہو کہ بیٹا تو فقیر نہیں ہے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں، اپنے بیٹے سے کہو کہ بیٹا تو نامرد نہیں ہے. اگر تو ایک مرد کی اولاد ہے تو تیرے اندر مردان کی ہونی چاہیے، اور مردان کی صفت یہ ہے کہ تو سسرال جا کر جہیز کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اپنے سسرال والے کو کہے کہ میری ساس اور میرے سسر صاحب آپ حضرات سن لو، مجھے کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا، یہی مجھ پر بڑا احسان کیا. پھر دیکھو ہر پریوار میرا سکھی پریوار ہو جائے گا، ہر پریوار سکھی پریوار ہو جائے گا. لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. مانو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاتے ہو انشاءاللہ؟ بڑھالا آگا جن نہیں اٹھا، سب سے بیسی تو بڑھالا پھنس گئے، سب سے بیسی. تمہرا کو ہمارا کرنا پھنسو مفتی صاحب، ہم بتاؤں گا راستہ، ہمیں جانا ہی مربت والا حاجی صاحب بنے، مگر اڑا مر تو مور بہت خود پھسلو ہی. میری شادی قاری انظار صاحب مولانا میں جو ان کی بیٹی سے ہوئی. ہم سے پوچھا گیا کہ کون سی گاڑی لیں گے؟ ہم نے کہا بیٹی کی شادی، آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو رہی، یہی بڑی بات ہے، گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال وہ گاڑی دی ہے. اب آپ کہیں گے آپ بھی گاڑی لیے ہیں. دیکھو لینا اور دینا الگ چیز ہے. آپ آگے مفتی جو ہے فتویٰ لگا رہا ہے، لینا اور دین مانگنا ایک الگ چیز ہے. نماز میں نبی کی یاد آ جائے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتی. نماز میں نبی کو یاد کیا جائے، نماز میں خلل واقع ہوگی، اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے ہے. بات سمجھ آئی؟ جہیز کوئی خوشی خوشی بغیر قرضے کے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو تھوڑا بہت جو سامان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں، آمنا صدقنا. لیکن آپ منع کرو کہ نہ دے، پھر بھی دے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہر باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو سکھی رکھیں. کون باپ نہیں چاہتا ہے بتاؤ؟ ہر باپ چاہتا ہے، لیکن مانگنا نہیں. اس موڑ پہ میرے ابو جو ہیں اپنے سمدھی سے بات کرتے ہوئے ایک جملہ بولے تھے جو مجھے ہنسی بھی آئی تھی. پھر میں نے ابو کو کہا تھا کہ ابو میری وجہ سے کم جہنم کے ٹکٹ مت لیجیے، میری وجہ سے. میرے ابو نے ایک بات یہ کہی تھی کہ قاری صاحب تھی اتے بڑکا آدمی اور پلنگ کھا نیلا، آج کل تو باکس والا پلنگ چلو لکن پلنگ دیس بھنگا پھٹا. یہ بات مجھے تھوڑی ہنسی بھی آئی، اور پھر میں نے ابو کو پیار سے سمجھایا یہی ڈا کام تم رو کرو، اس بتا کرے نہیں کرے. سمدھی کچھ سمدھی ہمیں تو حاجی صاحب اور تو حاجی صاحب ہمرا کی آپست معاملہ کروں، مگر ای ایکٹا بات کے بھینسٹا دے دلو تو تورا بیٹی دودھ لا پل کو. یہ ہمارے تجربات ہیں. اور اس کے بعد آگے یہ سمجھی ایک بات آرو کہ موٹر سائیکل لا کھیل نہیں دلو تو داماد بیٹی کرنے جاتو گستو. ارے کھوسٹ بڈھا تم کو کس بات کی فکر ہے؟ تمہرا ایک پیر ویسے ہی قبر میں جا چکا ہے. جانے تمہرا بیٹا جانے تمہاری بہو کیسے آئیں گے کیسے جائیں گے، تو اپنی فکر کرنا. میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگ جو دوسروں کی دنیا بنائے گا اور اپنی آخرت میں کلہاڑی مارے گا، یہ وہی لوگ ہیں. بیٹوں کے گھر کو بھرنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت پہ کلاڑی مار رہا. مت کرو ایسا سودا، نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. اور میری ماں بہنوں تم سن رہی ہو،
کوئی لڑکی بیاہ کے آئے، جیسے کل آئے گی یہاں پہ ایک لڑکی، نئی لڑکی، اس کو تانا مت دینا کیا لے کے آئی ہو. سب سے پہلے کان اکٹ کے دیکھنے جاتی ہے، کمن پینیا دیکھی، سب سے پہلے کان اکٹ کے دیکھنے جاتی کی پینیا دیکھی، ایڈا پینیا نہ پینیا، ہیڈا پینیا نہ پینیا، ہیڈا پینیا نہ پینیا. اور تم کو دیکھنے کیا، جس کی بیوی ہے بیچارے وہ دیکھے رات بھر، وہ اپنے بیوی کی چہرے کی تلاوت کرے، آج اس کے لیے ہے، تم کاہے بھیڑ لگائی ہو. میرے بھائیو اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بچاتے ہو انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. پھر دوسری بات میں جو ولیمے کی بات کر رہا تھا، دیکھو یقین کا جناب یقین الدین صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں بھائی، ان کو بھی سننا ہے، اس لیے اگر زیادہ بات ہو رہی ہو تو معذرت کے ساتھ. لیکن بہرحال میرے دل میں یہ کچھ چند تڑپ اور چند سمجھ لیجئے کہ ہمارے سماج کی بیماریاں تھیں آئی ہیں، تو اس لیے میں سنائے دے رہا ہوں. اللہ کے واسطے آپ کان کھولیں. ولیمے کے تعلق سے ایک سوال میرا آپ سے، ولیمے کے وقت جو ہم لوگ ایک بہت بڑا ایک کام جو غلط ہم سے ہو رہا ہے، ایک ہم سے بہت بڑی غلطی جو ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں ولیمہ کھایا جاتا ہے، ولیمے کے بغل میں ایک ٹیبل لگایا جاتا ہے، جس ٹیبل کو ہم نے اپنے طور پہ نام دیا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، نہیں سمجھ لو، چمانہ 200 ٹکا. ہاں یہ ولیمہ کا کہاں ہوا کھانا؟ یہ تم بائی سی ہوٹل میں کھانا کھا لیا نہیں کھائے؟ 200 ٹکا پلیٹ تو بائیسی میں بھی اتنا مہنگا کھانا نہیں ہے. اب بیچارہ اتنا گرم مسالہ دے دیا، بابر کا جو باورچی ہے اتنا گرم مسالہ دے گا، دیکھ لیجئے کھا نہیں پائیے گا، مگر 200 ٹکا 500 ٹکا لکھائیے. اس کے لیے تیار کتنے نوجوان میرا تیار ہے جو ہم انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو نہیں بٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو دیکھنا ہے، ہمارا رومال والا بھائی ماشاءاللہ اٹھا رہا ہے. آپ کی شادی میں آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہے نا، ہوئی بھی ہے تو ڈبل کر لیں گے، کیا دقت ہے. لیکن پہلی والی کو چھوڑ کے نہیں. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ولیمہ جو ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ ہے، سنت ہے. اور سنت کا مطلب یہ بھی قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا آدمی بٹھاؤ اور باقاعدہ. اب ہمارے ہوتا کہ ڈائری دیکھی جاتی ہے، او بابر کے ابو میرے بیٹے کی شادی میں کتنا دیا تھا؟ 500. آج سے 6 سال پہلے ایک کام کرو بیٹا، 600 لکھا دینا. یہ کام ختم کرو بھیا، یہ ختم کرو، یہ چیز ختم کرو اپنے سماج سے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کی 3 بڑی علامتیں ہیں، 3 بڑی علامتیں بخاری کی حدیث ہے. پہلی بڑی علامت قیامت کی ہے علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا. آج تم دیکھ لو یہ نوجوان لڑکے ہیں، میں نوجوان لڑکے نہیں بلکہ بوڑھے حضرات جو میرے بیٹھے ہیں ان کو بھی جنازے کی نماز یاد نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں 100 میں سے 5% لوگوں کو جنازے کی نماز پتہ نہیں، 5% لوگوں کو عید اور بقرعید کی نماز پتہ نہیں، 5% لوگوں کو نماز کے واجبات کا علم نہیں. لیکن ماشاءاللہ کیا بھوشیوانی. اب کی بار پنچایت چناؤ کیے مکھیا بنبے، ہاں چچاک پتا چھے بڑھیاں سے چائر دکانوں بتائیں دو 80 پیٹا مرتبہ مکھیا بنی جاتا. بتاؤ کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کسی کو توفیق ہوئی کہ جنازے کی نماز کی دعا یاد کرے، عیدین کی نماز کی دعا یاد کرے، نماز کے واجبات کو یاد کرے، نہیں ہوتی ہے توفیق نا. یہی ہے علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، دنیاوی رسم و رواج غالب آ جائیں گے. دوسری بڑی علامت میرے نبی نے کیا بتائی ہے؟ شراب نوشی عام ہو جائے گی، سٹہ بازی عام ہو جائے گی، جوا بازی عام ہو جائے گی. آج اسٹیج پہ کوئی بات نہیں ہو، اس کے پیچھے مت پڑی، انشاءاللہ لمبا چل جائے گا، کوئی دقت نہیں، ہم بھی بیٹھے رہیں گے. شراب نوشی عام ہو جائے گی، سٹہ بازی. اسٹیج پہ بھی جو حضرات ہمارے بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کا موبائل چیک کر لینا، ڈریم 11 پاؤ گے، ہاؤس ہے نا. یہ ڈریم 11 جانتے ہیں؟ چاچا لوگ نہیں جانتے ہوں گے. اس میں 49 ٹکا لگانا پڑتا ہے، 49 ٹکا. اور کئی لڑکا ہمارے ساتھیوں میں ایسا تھا کہ 49 ٹکا لگاتے اپنا جہیاں تک بیچ دیا ہے. پیسے نہیں ہے، کرے گا کیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کی گاڑی چھکے گا، اس کی گاڑی چھکے گا. اور اس کمبخت کے مارے کو یہ بھی نہیں پتا آپ ہی کیا سے پگلا سعید پور سے ہی ایک لڑکا کروڑپتی بن گیا تھا جو راتوں رات بھاگ گیا تھا. لیکن یاد رکھو میرے نوجوانوں، دولت کمانے کے تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن سود کی دولت اس کے بارے میں میرے نبی کی صریح حدیث موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار.
بالکل صریح حدیث ہے، کوئی جھول جال نہیں، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے، حق نے خطاب عام کیا یوں دیکھو ساری امت سے، سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے، سود ہے نجس عین سنو یہ سور سے بھی بدتر ہے۔ ڈریم 11 کے ذریعے 100 روپے کمانا، اپنی ماں کے ساتھ 36 بار بلاکار کرنا زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، لکھ لو یہ بات، مت دیکھا کرو سپنا، کرتے ہو ڈیلیٹ ابھی سے انشاءاللہ، جس کے موبائل میں ڈریم 11 ہے کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ کرو گے ڈیلیٹ، انشاءاللہ کرو میرے بھائیو۔ کون پسند کرے گا، کون نوجوان کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زناکاری کرے، اس کی ماں کے ساتھ کوئی بلاکار کرے؟ جب یہ پسند نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کیسے پسند کر سکتے ہو؟ یہی میرے نبی کی علامت تھی۔ تیسری بڑی علامت جو اصل مناسبت ہے، تیسری بڑی علامت میرے نبی نے فرمایا نکاح، جس نکاح کی وجہ سے خاندان وجود میں آتا ہے، ایک گھر وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اس نکاح کو بہت مشکل کر دیا جائے گا، بہت مشکل کام بنا دیا جائے گا، بہت مشکل کام بنا دیا جائے گا۔ اور زنا، جس زنا کی وجہ سے خیر و برکات کے دروازے بند، جس زنا کی وجہ سے منحوسیت عام، جس زنا کی وجہ سے خیر و برکات کے دروازے بند اور ہر طرح کی برائیاں جنم لیں گی، ایڈز کی بیماری ہوگی، زنا کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ آج بتاؤ ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک بیٹا کی شادی کرانا چاہتا ہے 2 سال سے پہلے کم سے کم 3 سال تک تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کوئی ایک بیٹی کی شادی کرانا چاہے جٹا کے پیسہ رکھتا ہے تب بیٹی کی شادی کرا پاتا ہے۔ بتاؤ یہ کڑوا سچ ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ کس نے اس سماج کو گندا کیا؟ جبکہ میرے نبی نے فرمایا نکاح کرنے کے لیے کوئی دولت کی درکار نہیں ہے، نکاح کرنے کے لیے ایمان قبول کرنے کے، نکاح کرنے کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم کیوں اتنا انتظام کرتے ہو؟ ٹینٹ لانا چاہیے، 2 بکرا ہونا چاہیے، 4 مرغا ہونا چاہیے، 2 گائے ہونا چاہیے، اتنے 1000 براتی ہونا چاہیے، اتنے 100 ولیمہ کھانے والے ہونا چاہیے، لڑکی والا الگ انتظام کرتا ہے۔ مت کیا کرو، ایسا کام کرو جس کام کے کرنے کی وجہ سے شریعت زندہ ہو، جس کام کے کرنے کی وجہ سے نوجوان نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر نکاح کو ہر کوئی مشکل نہ بنائے بلکہ آسان بنا دے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کسی کی بیٹی کی عزت نچنے سے بچ جائے گی، اس کی عزت بچ جائے گی۔ اگر تم نے آج ہی سے یہ توبہ کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ ہم نکاح کو آسان کریں گے، مسجد میں نکاح کروائیں گے اور نکاح کو کہیں سے بھی ہم بھاری بھرکم نہیں ہونے دیں گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے باپ نے ایک فون پہ ہم سے کہا، میں اسی سال افتتاح کر کے آیا تھا کہ بیٹا اب کی بار عید کے بعد تمہاری شادی ہونی ہے۔ ایمانداری سے میں بتاتا ہوں میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھا، میں تراویح پڑھا کے آیا تھا، 27-28 ہزار کے نذرانے ملے تھے، بہنوں کے لیے کپڑے لایا تھا، بمشکل 4 سے 5 ہزار بچے تھے۔ میرے باپ نے ہم سے کہا کہ تمہیں شادی کرنی ہے اور میں اخراجات نبھاؤں گا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا آفر ہے۔ اس آفر کو میں نے تسلیم کر لیا اور یقین جانو بہت سادگی کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ شادی کرا دی گئی۔ اور اس دور کی بات یعنی 2017 جو سیلاب آیا تھا اگست میں، اسی موقع سے میری شادی ہوئی تھی۔ 1.5 سے 1.25 لاکھ خرچہ ہوا تھا، 1.5 سے 1.25 لاکھ۔ مانو گے اس بات کو؟ لیکن الحمدللہ آپ میرے بارے میں پتہ کر لینا میں ولی مسٹر کا پوتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ دولت بھی اچھی خاصی اپنے پاس، یعنی زمین و جائیداد والا آدمی، پتہ کر لیجیے گا لوٹیا باڑی۔ لیکن اس کے باوجود میں خود یہ چاہ رہا تھا کہ میری شادی سادگی کے ساتھ ہو جائے۔ آپ بھی چاہو گے نا انشاءاللہ؟ بتاؤ وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ اگر وعدہ کرتے ہو میرے بھائیوں وعدہ کرتے ہو نا تو یہ جو ہمارے سامنے ہوا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ لٹر پٹر نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی، پھر تمہیں کسی ممبر اور کسی مکھیا اور کسی سرپنچ کا چکر لگانا نہیں پڑے گا، پھر تمہیں گھوسنے دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن شرط ہے کہ وقت پہ تم اس کا نکاح کرا دو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو میری بات تقریباً مکمل ہو گئی۔ فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا ہماری مدد آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن شرط ہے ہم ایمان والے ہو جائیں۔ آپ بار بار کہو کہ ایمان والے ہو جائیں، کیا مطلب؟ ہم تو ایمان والے گھر میں پیدا ہی ہوئے تھے، لیکن نہیں میرے بھائیو، ایمان والے کا مطلب یہ نہیں۔ اگر ایمان والے کا مطلب یہ ہوتا تو پھر قرآن کریم کی آیت یہ کیوں ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے
تمہارا چہرہ اسلام والا ہونا چاہیے, تمہارا سر اسلام والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کھوپڑی میں بال اور چاروں طرف ٹکلا ہو جاؤ, یہ اسلام والا بال نہیں ہے, یہ اسلام والا سر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم داڑھی کے بال صفا چٹ کر لو اس لیے کہ لڑکیاں بغیر داڑھی والے کو پسند کرتی ہیں, داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی ہیں, تو پھر تمہیں لڑکیاں تو مل جائیں گی لیکن خدا نہیں ملے گا. خوب اچھی طرح یاد رکھو, لڑکیاں تو مل جائیں گی لیکن جنت نہیں ملیں گی. جب جاؤ گے قبر میں تو فرشتہ وہیں پر تمہاری خیریت لے گا. زمین جو بد دعائیں دیتا ہے, جو کوئی بندہ استرا لیتا ہے اور صبح صبح اپنے داڑھی کے بال کو موڑتا ہے اور زمین پہ پھینکتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ داڑھی ہونے کی وجہ سے کھجلی ہو رہی تھی, تو زمین بد دعائیں دیتی ہے. اور ایک ایک داڑھی کا بال جس میں 70,000 فرشتے لٹک رہے ہوتے ہیں, ایک ایک داڑھی کے بال کی طرف سے تم کو بد دعا لگتی ہے. اسی لیے تمہارے چہرے پر نور نہیں, تمہارے گھر میں برکت کے دروازے نہیں کھلتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے یعنی تمہارا چہرہ اسلام والا, تمہارا بال اسلام والا, تمہارا اوڑھنا پہننا اسلام والا, تمہارا چلنا پھرنا اسلام والا, تمہارا کھانا پینا اسلام والا, تمہاری شادی بیاہ اسلام والی ہونی چاہیے, تمہاری معیشت اسلام والی ہونی چاہیے, تمہاری کھیت کھلیان اسلام والی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 4 گائے پال لو, دوسرے کے زمین سے گھاس کاٹ لو, بغیر اجازت کے کسی کے کھیت سے گھاس کاٹنا اور اس گھاس کے ذریعے گائے کو کھلانا, پھر اس گائے کے ذریعے سے دودھ نکالنا, پھر اس دودھ سے بیچنا, یہ سارا کا سارا کاروبار حرام کا حرام ہو گیا. اور تو اور لوگ باقاعدہ لوگ گھاس بھی کاٹتے ہیں, اور جب کوئی دیکھتا کہ کھیت والا نہیں ہے چپکے 2-4 مکئی کا بھٹا بھی کاٹ لیتا ہے, اور تو اور 2-4 لوگ دھان کی جو جھاڑی ہوتی ہے وہ بھی کاٹ لیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, حرام کی روزی سے اپنے بچے کو بچاؤ. اگر بچاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی, اگر نہیں بچاؤ گے تو پھر یاد رکھو تم چاہے جتنا کہو متی نصر اللہ متی نصر اللہ, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی, اللہ کی مدد حرم خوروں کے ساتھ نہیں آ سکتی, اللہ کی مدد لچے لفیروں کے ساتھ نہیں آ سکتی, اللہ کی مدد رنڈیوں کے ساتھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہیں آ سکتی, بلکہ اللہ کی مدد اللہ والوں کے ساتھ آتی ہے. اللہ کی مدد نبی علیہ السلام کی سنت کی تابعداری جو کرتا ہے ان کے ساتھ آتی ہے. بتاؤ, صحابہ نے کہا تھا متی نصر اللہ, کون سی وہ طاقت ہے؟ 313 ہے. اتنی بات کہنا تھی, اللہ کی مدد قریب آتی ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الا ان نصر اللہ, خبردار ہوشیار, گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں, تم 313 ہو لیکن میری مدد تمہارے ساتھ ہے. 313 کو وہ غلبہ ملا, 313 کو وہ فتح ہوئی کہ جہاں جاتے تھے میدان اس کا ہوتا تھا, فتح اس کے مقدر ہوا کرتی تھی. لیکن آج تم ہو کہ پوری دنیا میں نمبر 1 کی آبادی ہونے جا رہے ہو, لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا, پاکستان میں مسلمانوں پر بمباری, فلسطین جو مسلمانوں کا دیش تھا کوئی دن ایسا نہیں بلکہ پرسوں سے اب پرسوں کے بعد سے لے کر اب تک اب تو اور بری تاریخ آ رہی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اب یہ تاریخ آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر جنگی ہتھیار جنگی اسلحے جو بم بارود کی شکل میں آسمانی فائرنگ جو کری جا رہی تھی, اب باقاعدہ طور پر بارڈر میں گھس کر یعنی زمینی راستے سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی فوج غزہ کی پٹی میں گھس چکی ہے اور غزہ کی پٹیوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھی ہے. اور جو مصر کا بارڈر ہے اس بارڈر پہ بھی اسرائیلیوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے, یعنی کوئی وہاں سے نکل نہیں سکتا. بجلی بھی گل کر دی گئی ہے, پانی تو بہت پہلے گل کر دیا گیا تھا, دوائیں بھی جو کچھ پہنچ گئی تھی وہی پہنچی ہوئی ہیں, باقی دوائیوں کو اسی بارڈر پر سے واپس کر دیا گیا. بتاؤ میرے بھائیوں, یہ دل دہلا دینے والے واقعات نہیں ہیں تو پھر کیسے دل دہلا دینے والے واقعات ہوں گے؟ ایک ماں کی رپورٹ الجزیرہ کے نیوز اخبار میں الیکٹرانک میڈیا میں ایک رپورٹ آتی ہے کہ ایک ماں تھی, اس ماں کی ایک بچی تھی, جس بچی کو پیدا ہوئے صرف 1 ہفتے ہوئے تھے, وہ ماں دودھ کی وجہ سے ہاسپٹل چلی گئی. اس ماں کو وہ ماں ہاسپٹل چلی گئی اور ہاسپٹل جانے کے بعد ہاسپٹل میں جو گلوکوز ہوتا ہے جس کو تم سلائن کہتے ہو, وہ سلائن کے پانی پینے لگی. جب وہ پانی ختم ہو گیا, اب وہ بچہ رو رہا ہے, اب وہ بچہ بلک رہا ہے, اب وہ بچہ سسک رہا ہے. پیاس کی شدت اس بچے کو تڑپا رہی ہے, حلق خشک ہو رہا ہے, سوکھا جا رہا ہے, بچے کی دم گھونٹ رہی ہے, بچہ تڑپ رہا ہے. ماں کو رہا نہ گیا, ممتا کے جگر کو رہا نہ گیا. بلاخر اس ماں نے اپنے ہاتھ کے آستین کو اوپر کیا اور اوپر کرنے کے بعد وہیں سے چھرا لیا, اور چھرا لینے کے بعد اپنے ہاتھ کو یوں کاٹا ہے, اور یوں کاٹنے کے بعد خون کے جو فوارے
फव्वारे निकलते हैं, यानी खून की जो नदियां बहने लगती है, वो माँ खून के फव्वारे को अपने उस मासूम बच्चा, जो फरिश्ता सिफत बच्चा था, उस बच्चे के मुंह पे वो माँ लगाती है, बच्चा चुप हो जाता है। बताओ, माँ को इस तरह जलील किया जा रहा है। अब बच्चे को गोया दूध नहीं मिल रहा है, खून मिल रहा है, और माँ इस तरह से तदबीर अख्तियार करके बच्चों की जिंदगियों को बचा रही हैं। बताओ वो कैसी माँ होंगी, कैसे जिगर वाली माँ होंगी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, अब भी तुम अगर सोए हो, अब भी अगर हमारी नौजवान नस्लें आवारा हैं, तो मैं कहता हूँ फिर क्यों ना अल्लाह की कयामत आएगी, फिर क्यों ना इजराइल मुसलमानों को तबाह करेगा। आज इजराइल की वजह से, आज फिलिस्तीन की वजह से हर कोई आवाज बुलंद कर रहा है। यहूदी ताकतें जानती हैं कि मुसलमान सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। मेरे साथ अमेरिका खड़ा है, मेरे साथ तो बरतानिया खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा मेरे इशारों पर फैसले करता है। अक़वाम मुत्तहिदा को मैं जो कहता हूँ, 1914 में फिलिस्तीन का नक्शा उठा के देखना, 75% आबादी फिलिस्तीन में हमारी थी, लेकिन वही आबादी 1937 में जाके देखना तो 65% आबादी, यानी 10% आबादी हमारी घट गई। और तो और इधर हिंदुस्तान आजाद हो रहा है, हिंदुस्तान को आजाद कराने की हर तदबीर इख्तियार करी जा रही है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि एक बार सल्तनत उस्मानिया का टकराव, जब रूस की लड़ाई बरतानिया के साथ छिड़ जाती है, जब जंग छिड़ जाती है, खिलाफत उस्मानिया के तौर पर अब्दुल हमीद सबसे आखिरी सुल्तान गुजरे हैं। अब्दुल हमीद ने उस वक्त रूस का साथ दिया और कहा रूसियों को, हम तुम मिलकर बरतानिया ताकत को खत्म कर देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की ईंट से ईंट बजा देंगे। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से रूस की शिकस्त हो जाती है, जिसमें से खिलाफत उस्मानिया का शहराजा बिखर जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। कल तक तुर्की के अंडर में ओमान था, मिस्र था, कतर था, दुबई था, सऊदी अरब था, लेकिन सुल्तानत उस्मानिया का जब बेड़ा गर्क हो जाता है, शहराजा बिखर जाता है, मुंतशिर हो जाता है, तो फिर क्या कहने, मुल्कों को बांटा जाता है, छोटे छोटे मुल्कों को अलग कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन जब तारीख आती है 1942 की, तो फिलिस्तीन के यरूशलेम शहर अल अक्सा के पास एक हंगामी मीटिंग बाकायदा तौर पर यहूदी बुलाती है, जिसमें अमेरिका से कुछ लोग आते हैं, बरतानिया से आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इशारे पर वो कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस का हदफ ये होता है, उस कॉन्फ्रेंस का मंसूबा ये होता है, उस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि बाकायदा तौर पर इजराइल का एक मुल्क होना चाहिए। इजराइल जब एक मुल्क हो जाएगा तो अपनी ताकत धीरे धीरे संभाल लेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तारीख का बदतरीन दौर, तारीख का बदतरीन साल 1947, जिस 1947 को मेरा मुल्क आजाद हुआ, मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसी 1947 में मुल्क पर फिलिस्तीन दो हिस्सों में बट गया। यरूशलेम के किनारे जहां पर फिलिस्तीनी आबाद नहीं थे, बल्कि जहां पर इजराइलियों को रहने के लिए फिलिस्तीनियों ने जगह दी थी, वो हिस्सा बरतानिया हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरां और अमेरिका के ज़ेरे निगरां वो हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। और जो हिस्सा फिलिस्तीन का हिस्सा था, यानी मिस्र से लगा हुआ इलाका था जहां फिलिस्तीनी रहते थे, उस हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया गया। बहुत बड़ी जद्दोजहद करी गई, संघर्ष किया गया, एहतजाज किया गया, खूब लड़ाई लड़ी गई, जंगें लड़ी गई, मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। 1948 को बाकायदा तौर पर 18,000 फिलिस्तीनियों को तख्ते दार पर लटकाया गया, फांसी के सूली पर उन्हें लटकाया गया, उनके बच्चों को मारा गया। वो माँ जिस माँ के पेट में बच्चा होता था, उस माँ को वहीं पर बर्छा मारकर उसके पेट को चीरा जाता था, माँ को अलग मारा जाता था, उसके बच्चे को बर्छे से अलग मारा जाता था। बताओ वो दौर कैसा दौर होगा, वो तारीख कैसी तारीख होगी। 1948 में बाकायदा तौर पर इजराइल एक मुल्क होने का दावा करता है, और इजराइल एक मुल्क हो भी जाता है। फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क बना दिया जाता है, दोनों का परचम अलग हो जाता है, दोनों का झंडा अलग हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा को यह कहा जाता कि बताओ, मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, उस मस्जिद अक्सा के बारे में तुम क्या फैसला करते हो। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला सुनाया कि देखो, यरूशलेम आज के बाद से इजराइल की दारुल हुकूमत रहेगी, यानी राजधानी रहेगी। यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा रहेगा, अब फिलिस्तीन का कब्जा नहीं रहेगा। जहां तक बात है
القدس کی، جہاں تک بات ہے الاقصی کی، مسجد اقصی کی، تو مسجد اقصی اقوام متحدہ کے انڈر میں رہے گا۔ تم نماز پڑھ سکتے ہو، یہودی بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت فلسطینیوں پر جو بیتا تھا، جو گزرا تھا، میرے بھائیوں بتانے کے لائق نہیں ہے، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ فلسطینیوں نے پھر سے ایک بار بڑی جنگ لڑی ہے، مجاہدین آزادی نے خوب نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کری، لیکن میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، عرب ممالک جتنے تھے تماشائی بن کر کھڑے تھے، جیسے آج تماشائی بن کر کھڑے ہیں۔ ترکی بھاشن دے رہا ہے، ایران بھاشن دے رہا ہے، قطر بھاشن دے رہا ہے، اور تو اور دبئی صرف کچھ مال بھیج کر سمجھتا ہے میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں پوری ہوئی ہے، اگر پوری ہو گئی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے نبی کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر ایک انگلی تکلیف محسوس کرے، اگر ایک انگلی کٹ جائے، پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی مومن اور ایسے ہی مسلم کی مثال ہے۔ اگر آج فلسطین میں غزہ کی پٹی پر حماس کے مجاہدین کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اگر مارا جا رہا، اور اس کے درد کو اگر قطر اپنا درد نہیں سمجھتا، ترکی اپنا درد نہیں سمجھتا، ایران صرف بھاشن دیتا ہے اپنا درد نہیں سمجھتا ہے، دبئی صرف مال بھیجتا ہے اپنا درد نہیں سمجھتا، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مسلمان ہونے کا اور مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جس طرح سے ایک انگلی کٹنے کی وجہ سے پورا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی ایک مسلمان تکلیف نہ ہو تو پوری امت کو چاہیے کہ اس کی تکلیف میں برابر کی شریک ہو۔ یہ چاہیے میرے بھائیوں۔ بس آخری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آخری بات میرے بھائیوں، فلسطین کی لڑائی باقاعدہ طور پر آج 1948 سے لے کر آج تک مسجد اقصی کس کے انڈر میں ہے؟ نام ہے اقوام متحدہ کا، لیکن پوری باغڈوری کون سنبھالے رکھا ہے؟ یہودی۔ اگر یہودی کے انڈر میں پوری باغڈوری نہ ہوتی تو بتاؤ، رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ گزرا جس میں عورتیں صحن پہ افطاری لے کے بیٹھی تھی، بچوں کو سمیت لے کے بیٹھی تھی۔ کس کو پتا تھا کہ میں صبح سحری کیا تھا اور رات افطاری کرنے چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ میرا کھجور میرے اندر جائے اور اسرائیل کا کوئی کم بخت کا مارا یہودی کی کوئی ناپاک اولاد بم سے مجھے اڑا دے، اور پورا دسترخوان جس میں کھجور تھے، جس میں طرح طرح کے فروٹس تھے، اب وہ فروٹس بم اور بارود کے دھواؤں میں بدل جائے، کس کو یہ پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا میرے بھائیوں۔ فلسطینیوں کی شہادت قیامت کے دن ہمیں تمہیں ضرور شرمائے گی، پوری امت کو بیدار کرے گی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، آج اگر فلسطینیوں کی شہادت ہو رہی ہے اور مسجد اقصی پر باقاعدہ طور پر قبضہ ہو جا رہا ہے، اور فلسطین مسجد اقصی کا جو ان لوگوں کا ہدف ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، اگر ہو گیا تو پھر یاد رکھو، انتظار کرو کہ حضرت امام مہدی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ انتظار کرو میرے بھائی۔ باتیں کہنے کی اور تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ موقع ملا، بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹا سا پروگرام تھا آپ کے اس علاقے میں بہت کم آیا ہوں، بلکہ آیا ہی نہیں ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ خیر اللہ کا کرم ہے، ملاقات کا ایک ذریعہ ہمارے بھائی نے کرایا۔ میری آپ سے آخری گزارش ہے، کربلا کی تاریخ آپ نے پڑھی تھی، پانی بند کیا گیا تھا، آج آپ تاریخ پڑھ نہیں رہے ہو بلکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہاں تو صرف 70 سے 72 تھے، یہاں 70 72 نہیں بلکہ 70 لاکھ اور 72 لاکھ کی تعداد ہے میرے بھائی، 70 لاکھ 72 لاکھ کی تعداد ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ ہے نوجوانوں، اب بھی تم اگر گولڈ فلیک سگریٹ پیتے ہو جو یہودیوں کا بنایا ہوا سگریٹ ہے، جس کا ٹیکس یہودیوں کو جاتا ہے، اے نوجوانوں آج بھی اسپرائٹ کی بوتل تمہارے ہاتھ میں اگر ہوگی جس کا ٹیکس کی یہودیوں کو جاتا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کل قیامت کی دن جب اٹھائے جاؤ گے فلسطینیوں سے کیسے نظریں ملا پاؤ گے؟ کیسے نظریں ملا پاؤ گے میرے نوجوانوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہم سب بس 2 ہی کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ یہودیوں کے پروڈکٹ جتنے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو۔ کرتے ہو بات انشاءاللہ؟
ہر کوئی یہ وعدہ کرے اسپرائٹ نہیں پئیں گے انشاءاللہ. کیا اسپرائٹ نہیں پیے بغیر کوئی زندہ نہیں رہے گا؟ ایک سے ایک ہندوستان کے ڈرنکس آئی ہیں، اس کو پینا ہے انشاءاللہ. ہر کوئی یہ وعدہ کرے کہ ہم تھمس اپ نہیں پئیں گے، کوکو کولا نہیں پئیں گے، مرنڈا نہیں پئیں گے، فینٹا نہیں پئیں گے. ہر کوئی یہ وعدہ کرے کہ دکان میں جو چپس ہے، جس چپس کے بارے میں یہ نتیجہ دیا گیا تھا کہ اس میں شور کی چربی بھی مکس ہوا کرتی ہے، اس کو تم بچوں کو کھلاتے ہو، اس کو نہیں کھلائیں گے بچوں کو انشاءاللہ. ہر کوئی یہ وعدہ کرے جہاں تک ہو سکے معلومات کر کے انگریزوں کے یہودیوں کے پروڈکٹ ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کیا کرنا ہے؟ دوسرا یہی کرنا ہے کہ آپ کو فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ کرتے ہو انشاءاللہ سارے وعدہ انشاءاللہ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اور ہمارے بھائیوں نے ہماری بہنوں نے جو باتیں سنی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور ہم سب کو سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا. فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا. جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کو ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا. شہر کو ایسا بسانا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا. جو عاصی ہیں مغضوب ہیں ضالین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.